ارے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، اے مسلمان۔ حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا بے پناہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجلس شہادت بی بی سکینہ میں تشریف لا کر یقیناً اس فرش عزا کی رونق کو دوبالا کیا، اور میری دعا ہے کہ پنجتن پاک اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا آپ کی تمام حاجات قبول فرمائیں۔ الہی امین۔ اسی کے ساتھ بس میں اقتی کی زحمت دے رہا ہوں آپ کو، شاید کسی قابل ہو، کہ خزاں کی گود میں شبیر کے گھر کا گلے تر ہے، خزاں کی گود میں شبیر کے گھر کا گلے تر ہے، سکینہ کمسنی میں بھی فضائل کا سمندر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سکینہ کمسنی میں بھی فضائل کا سمندر ہے، شجاعت حضرت شبیر کی عباس کے تیور، شجاعت حضرت شبیر کی عباس کے تیور، مگر صبر و صداقت میں یہ زینب کے برابر ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا ماشاء اللہ کہنے، واہ ماشاء واہ، اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ ہمت افزائی، شکریہ شکریہ۔ میں اسی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی عظیم مرثیہ خوان اور نوحہ خوان اور مدحہ خوان ماشاءاللہ قسیم زیدی صاحب کو کہ آج کی اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو پہلے سے معذرت خواہ ہوں، پہلی دفعہ میں کسی بھی پروگرام کی نظامت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ الہی آمین، الہی آمین۔ کو ان کی پوتی کا جو ہم آج پرسہ دینے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں اس کو قبول فرمائے۔ اب میں درخواست کروں گا بانیان مجلس ڈاکٹر ظہیر جعفری سے کہ تلاوت کلام پاک سے مجلس بی بی سکینہ کا آغاز کریں، اور ڈاکٹر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ آج سورہ الزمر کی آیت 30 سے 37 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامات عند ربکم تختصمون فمن اظلم من كذب على الله وكذب بالصدق اذا جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليغفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ ترجمہ ہے، یقین آپ کو بھی دنیا سے اٹھنا ہے اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔ یہ آیت جو سورہ ہے یہ حبشہ جس سے پہلے تھی، جس میں مخالفین جو کفار مکہ تھے رسول اکرم سے جھگڑا کرتے رہتے تھے کہ اللہ وہ اپنے
جو معبود تھے ان کی تڑیاں دیتے رہتے تھے کہہ لیجیے. تو پھر پروردگار نے کہا آپ یقیناً آپ کو بھی دنیا سننا ہے اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں. پھر تم قیامت کے دن اپنے پالنے والے مالک کے سامنے جھگڑا کرتے ہوئے اپنا معاملہ پیش کرو گے. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچائی اس کے سامنے آئے تو اسے جھٹلا دے. کیا ایسے منکرین حق کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس کی اپنے عمل سے تصدیق کرے، یا جو شخص سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہ متقی ہیں، یعنی عذاب سے بچنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے ہیں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں. یہ صلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا، تاکہ جو بہت برے کام انہوں نے کیے تھے اللہ ان کو تو معاف کر کے نظر انداز کر دے، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے ان کے لحاظ اور معیار سے ان کو سب سے اچھا اجر عطا فرمائے. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے اور شک یہ لوگ آپ کو اس اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، اور جسے اللہ راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچائے پھر اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوتا. بے یا شک اللہ، کیا اللہ سب سے طاقت والا اور سخت بدلے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ، بہت زبردست. اور توحید کا پیام عزاداری حسین ہے درسگاہ عام عزاداری حسین، جو جادۂ رسول پہ ہے گامزن وہی کرتے ہیں صبح شام عزاداری حسین. ماشاء اللہ. اب میں انتہائی خوبصورت بہترین تلاوت اور آواز جناب محمد جواد سے درخواست کروں گا کہ آ کے دعائے جوشن کبیر سے ہمیں مستفید کریں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عاصم من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا منشد من استرشده، يا صريخ من استصرخه، يا معين من استعانه، يا مغيث من استغاثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب.
سبحان ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ جواد صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بیوٹیفل جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. یہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. اے اس کے نگہدار جو نگہداری چاہے، اے اس پر رحم کرنے والے جو رحم کا طالب ہو، اے اس کے بخشنے والے جو طالب بخشش ہو، واہ اے اس کی نصرت کرنے والے جو نصرت چاہے، سبحان اے اللہ. اس کی حفاظت کرنے والے جو حفاظت چاہے، بے کیا شک. بات اے اس کو بڑائی دینے والے جو بڑائی طلب کرے، ماشاء اے اللہ. اس کی رہنمائی کرنے والے جو رہنمائی چاہے، سبحان اللہ. اے اس کے دادرس جو دادرسی چاہے، ماشاء اے اللہ. اس کے مددگار جو مدد طلب کرے، اے سبحان اس کی فریاد رس جو فریاد کرے. اللہ. تو پاک ہے اے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک. فریاد سن فریاد سن فریاد الہی امین. الہی امین دے اے پروردگار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی وعجل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بڑی کیا مہربانی. کہنے نعرہ ایک نعرہ حیدری یا علی علی کہتے ہیں کہ نجات حشر کے ضامن کا گھر ہے، یقیناً دین کے محسن کا گھر ہے، صدائیں آ رہی ہیں یا علی کی، یہ گھر گویا کسی مومن کا گھر ہے. کیا بات ہے بھائی زندہ باد بھائی ماشاء بھائی اللہ. زبردست تو سبحان اللہ. التماس میں کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری اور تمام حاضرین، ان کے مرحومین اور وہ لوگ جو تمام جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے جو ڈوب کے مر گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تعالی صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى بر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب میں درخواست کروں گا جناب وحیب رضوی صاحب سے کہ آ کے اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. وحیب رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم علیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عباس زیدی صاحب کی موجودگی میں میرا پڑھنا تو نہیں بنتا، لیکن جسارت کر رہا ہوں عباس زیدی کی اجازت سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا حال جیتے رہیے. نوازش سلام قلم بند کیا مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب نے، جو علامہ طالب جوہری کے والد تھے، اپنے وقت کے جید عالم اور قائد شاعر تھے. ایک دوسرے اللہ محمد 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 وآل محمد. وعجل فرجهم. حسین ابن علی کا غم دل مضطر میں رہتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان الله. حسین ابن علی کا غم دل دل مضطر میں رہتا ہے. واہ. باہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر گھر میں میں کیا بات. رہتا کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے.
غم شبیر اور حب علی ہے زندگی اپنی کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ غم شبیر اور حب علی ہے زندگی اپنی، یہ جذبہ دل میں رہتا ہے، یہ سودا سر میں رہتا کیا بات ہے، ہے، واہ واہ واہ، یہ تو کیا کہنے، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، دل ماشاء اللہ۔ میں رہتا ہے، یہ سودا سر میں رہتا ہے، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدے تر کی، یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں کیا بات ہے، واہ رہتا واہ ہے، سبحان اللہ، بے یہ شک بے آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے، کیا کہنے، شعر ملاحظہ کیے کہ بسم اللہ۔ نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے، کیا بات، نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے، یہ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں بات ہے، واہ 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 واہ، یہ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے، فراری سے یہ نہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، فراری سے یہ نہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں واہ، کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ واہ، پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتے، لشکر میں رہتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کبھی پہلو میں ڈھونڈا اور کبھی روئی رباب اٹھ کر، یہ عالم رات بھر یاد علی اصغر میں رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیان معرفت میں
صدق سے ہٹتا نہیں جوہر بیان صدق سے ہٹتا نہیں جوہر. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بیان کیا خوبصورت. معرفت میں صدق صدق سے سے ہٹتا سبحان اللہ. نہیں جوہر دماغ اس کا خیال رفعت ممبر میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، رہتا واہ ہے واہ. دماغ اس کا خیال رفعت ممبر میں رہتا سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ. حسین ابن علی کا غم دلے مذکر میں رہتا ہے سبحان اللہ. سبحان، کیا ماشاءاللہ بات ہے، ماشاءاللہ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ، کیا اللہ کہنے. اللہ سلامت سلامت رہے سلامت واہ رہے. واہ 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 بہت ہی خوبصورت سلام اور ادائیگی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ کیا بات اور ہے. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہ محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں میرے پسندیدہ پڑھنے والوں میں جناب زاہد جعفری صاحب، پروردگار ان کو صحت کاملہ اور ہمیشہ ہم لوگوں کے سروں پہ ان کا سایہ قائم رہے. آمین الہی آمین. زاہد جعفری سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اب سلام سے ہمیں جو ہے وہ مولا کے مستقیم کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. محمد. برائے صحت و سلامتی ہے زاہد جعفری بھائی. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کچھ. بسم اللہ بسم اللہ معافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا کے سینے سے لگاؤ بابا. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا کے سینے سے لگاؤ بابا. میں اندھیرے میں اکیلی ہی نہ جاؤں کہیں مجھ کو مرنے سے بچاؤ میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی. موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے امداد کو آؤ بابا. تنہائی میں مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی
चैन की नींद भला ऐसे जमी पर आए, कैद खाने में तो पड़ती है बला की गर्मी, अपनी गोदी में सुलाओ बाबा। मेरे दादा ने रहा कितने किए थे कैदी, की पोती हूँ मगर कैद में मजबूर हूँ मैं, नाम लेके तेरा रोने नहीं देता जालिम, अब मेरी कैद छुड़ाओ बाबा। फूफियों के भी बंधे हाथ से गर्दन है, वो भला कैसे मेरी आंखों से आंसू बेसहारा हूँ यतीमी का चढ़ा मौसम है, अपनी सूरत तो दिखाओ बाबा। नौक नेज़ा पे जो करते थे तिलावत मौला, जाने क्या सोच के अख्तर ने सकीना से कहा, शाम के लोग हैं बहरे ये समझ सकते नहीं, इनको कुरान सुनाओ बाबा। कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। जज़ाकल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने जाहिर भाई, भाई साहब माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुआए ज़हरा की ताबीर है अज़ादारी, बक़ाए अस्वाए शब्बीर है अज़ादारी, कोई यजीद इसे खत्म नहीं कर सकता, अताए ज़ैनब दिलगीर है अज़ादारी। अब मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर अब्बास ज़ैदी साहब से कि वो आके अपना कलाम से हमें मुस्तफीद करें। माशाअल्लाह। डॉक्टर अब्बास ज़ैदी साहब। बर मोहम्मद आवाज़ बुलंद आ रहे सलावत। मोहम्मद। तमाम हाजरीन की इजाज़त से और मखसूसन मौलाना साहब डॉक्टर साहब की इजाज़त से एक सोज़ पेश करता हूँ, उसके बाद एक सलाम। सोज़ मौला हज़रत अली असग़र की शान में एक दफ़ा और बुलंद कर दुरूद भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहती थी बानो असग़र जान
کب تم گھر میں کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں اے میرے جانی یوسف ثانی، کب تم گھر میں اپنی دکھانے شکل نمانی، کب تم گھر میں اور سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے، سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے، عبور بانو والے آ جا، جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو اصغر جانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ حضور، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بڑی نوازش۔ ایک دفعہ درود بھیجیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم۔ اب اپنی شہزادی کی شان میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد
احمد دیکھو بنا کر عابد، خون رویا ہے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی اور کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا ہے اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی اور پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، ارے کاش بابا کو ہے کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی ارے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، بولے تربت میں ہے بولے تربت میں سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی اور دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا، دیکھ کر خون بھرے کرتے کو
بدن سے چپکا گر گئے خاک پہ، گر گئے خاک پہ، یہ نام سنا کر عابد ایک چھوٹی سی اور جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، ایسے تلقین ہے، ایسے تلقین پڑھی شان ہلا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ باز بڑی بھائی، بات. جزاک اللہ جزاک اللہ باز بھائی، ماشاء اللہ بہت شکریہ، بہت عمدہ. شکریہ. قطع کے کچھ اشعار اس کے بعد مرثیہ. بسم اللہ. جب رہا شام کے زندان سے ہوئے اہل حرم، کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سادات کا غم، جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم، ایک ننھی سی لحد پہ تھا مسلسل ماتم، کہ فریاد و فغاں سانس رکی جاتی تھی، سسکیاں لینے کی تربا سے صدا آتی تھی، جب رہا شام پر محمد والے محمد کہنے اللہم صلی علی محمد بہت محمد. خوبصورت، بہت خوبصورت. ماشاء اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے. التماس ہے سورہ فاتحہ برائے طاہر رضا زیدی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ.
بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى صلی اللہ محمد وعجل فرجه. مرضی ہے کہ 3 بند بسم مختصر اللہ کرا کے بسم اللہ. وقت بہت ہو گیا. قید خانے میں سکینہ کو جو لائی تقدیر، قید خانے میں سکینہ کو جو لائی تقدیر، رو رو کہنے لگی ہائے ہائے میرا بابا شبیر، کیوں نہیں لیتے خبر آج ہوئی ہوں میں اسیر، آؤ اب میری تمہاری ہے ملاقات اخیر، آؤ اب میری ہے، آؤ اب میری تمہاری ملاقات اخیر، اس شب تک بھی یہاں جینا ہے دشوار میرا، دیکھو اب آن کے بس آخری دیدار میرا، قید خانے میں Okay. کو جو لائی تقدیر، تھی جو جاگی ہوئی بچی وہ کئی راتوں کی، سو گئی خواب میں بابا کی نظر شکل پڑی، دیکھتے ہی وہ انہیں خواب میں قدموں میں گری، شاہ نے گودی میں اٹھایا تو یہی کہنے لگی، شاہ نے گودی میں اٹھایا تو یہی کہنے لگی، چین بن میرے بڑا کیوں کر بابا صدقے میں، اور میری جان بھی تم پر بابا، قید خانے میں سکینہ کو جو لائی تقدیر. اور آخری شعر، ایسی کچھ بن گئی مجھ پر کہ نہ آیا تجھے پاس، میں جدا تجھ سے کبھی ہوں گا نہ اب تو ہو نہ اداس، دیکھ منہ باپ کا وہ کہنے لگی باسد یاس، آپ کے کپڑوں سے آتی ہے مجھے کیوں خون کی باس، آپ کے کپڑوں سے آتی ہے مجھے خون کی باس، خون سے پیشان کے بھر جانے کا باعث کیا ہے، سرخ خط حلق پہ بابا تیرے یہ کیسا ہے،
سکینہ کو جو لائی مدینے ہاں جزاک اللہ قاسم صاحب، ماشاء جزاک اللہ، اللہ اللہ خیر۔ سلامت رکھے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللهم صل على اللهم صل على علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور ہمیں مجلس کا آغاز پر محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لزوار الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة فضلا على الناس، قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس ب40 عاما وسائر الناس في الحساب والموقف صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد صلی اللہ فعجل فرجا۔ ماشاءاللہ بہترین سلام آپ حضرات نے اور بہترین مرثیے سماعت فرمائے اور حق مجلس بھی ادا ہو گیا۔ آج کی مجلس کے بانی ہیں جناب محترم ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی طرف سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں اور آپ حضرات جو شامل مجلس ہیں، آپ کے جو مرحومین ہیں، سبھی کی روح کے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ جو بھی تو نے اس مجلس کا ثواب معین و مقدر فرمایا ہے وہ محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں اور ہمارے اب سبھی کے مرحومین کی روح کو اصال فرما، اور ہم سبھی سے بالخصوص ہمارے ڈاکٹر صاحب سے اس مجلس کو، اس ذکر کو قبول فرما۔ میں دل کے ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد۔ عزیزان گرامی، شہزادی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہے، اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تیاری ہے۔ مومنین راہی سفر ہیں، راہی سفر عشق ہیں، اور سفر عشق کی طرف اپنی اپنی جگہوں سے چل پڑے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، اور آقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ جملہ مصائب کا نہ بن جائے شروع میں، لہذا میں ابھی سے بات کہتا ہوں، کاش آقا حسین ہم کربلا میں ہوتے
اور آپ پر اپنی جانوں کو قربان کرتے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا نسیما، ایک بہترین جملہ زیارت کا ہے. اور یہ بھی کہوں گا ساتھ ساتھ کہ یزید آ کے دیکھ حسین کے چاہنے والے کتنے ہیں، سبحان اور اللہ. جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں سب کے سب تیرے اوپر لعنت بھیجنے والے ہیں. لعنت کرتے بے ہیں. شک. بے شک. اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ اس ملعون کے اوپر بے شمار لعنت ہو بے شک. کہ اسفل السافلین میں خدا عالم اسے بدترین جگہ دے یزید اور اس کے حامیان کو اور سپاہی ابن زیاد کو. بے شمار. عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام میں کہ جو لوگ زوار امام حسین ہیں، زائر امام حسین ہیں، وہ 40 سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے، جبکہ اللہ. دوسرے لوگ ابھی اپنا حساب اور کتاب دے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی امام حسین کے ظاہر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب جنت کا مرحلہ آئے گا تو امام کے چاہنے والے، امام کے زائرین انشاءاللہ 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ. پھر امام کی ایک اور حدیث زیارت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام ارشاد فرماتے ہیں ما لم یاتی قبر الحسین علیہ السلام من شیعتنا کانا منتقص الایمان منتقص الدین وان دخل الجنہ کانا دون المؤمنین فی الجنہ. ہمارے شیعوں میں جو زیارت امام حسین کے لیے نہ جائے اس کا ایمان ناقص ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی زیارت امام حسین کو اتنی فضیلت بیان فرمائی امام نے، جو نہ جائے کسی وجہ سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جا سکتا ہو اور نہ جائے تو اس کا دین میں ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اور اگر وہ جنت میں داخل ہو تو دیگر مومنین کی نسبت اس کا درجہ بہت کم ہوگا. اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو زیارت امام حسین کے لیے جائے گا جنت میں اس کا درجہ دوسرے مومنین سے بہت زیادہ بلند ہوگا. فرض کر لیجیے کوئی انسان یہاں اس کائنات میں فلیٹ کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک انسان ہے جو ولا میں اور بنگلہ میں رہ رہا ہے، تو ظاہر امام حسین انشاءاللہ بنگلے سے بھی اعلیٰ جگہ میں رہے گا، اور جو غیر ظاہر امام حسین وہ ایک فلیٹ کی مانند چھوٹے سے گھر کی مانند جنت میں اپنی زندگی گزارے گا. اس طریقے سے ہم مقایسہ کر سکتے ہیں. تو زیارت امام حسین کی فضیلتوں میں یہ ہے جو مومنین زیارت کو تشریف لے جا رہے ہیں خوشا بحال، ان سبھی سے التماس سے دعا ہے جو ہماری مجلس میں شریک ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی مومن جا رہا ہوگا. ہماری طرف سے بھی نائب الزیارہ رہیے گا، تمام جتنے مومنین مجلس میں شریک ہیں ان کی طرف سے نائب الزیارہ رہیے گا. چھٹے امام پھر حدیث ارشاد فرماتے ہیں من خرج من منزلہ یرید زیارت قبر الحسین، جو انسان قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان کان ماشین، اگر وہ پیدل چل رہا ہے، کتب اللہ لہ بکل اللہ اکبر خطوۃ حسنہ، اللہ اس کے ہر ایک قدم پہ اسے ایک نیکی کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. ہر ایک قدم پر وہ مہیا انو سیئہ، اور ہر ایک قدم پر اس کی ایک برائی کو ختم کر دے گا. اب یہاں لفظ آیا ان کانا ماشین، اگر کوئی چلنے والا ہے، ماشین اس میں فاعل کا صیغہ کہتے ہیں مشا سے ہے، یعنی چلنے والا. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مشی کہاں سے آئی؟ ارے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے جو جتنی مشی کرے گا اسے اتنا زیادہ ثواب ہے. یہ لفظ ماشیہ روایت میں آیا ان کانا ماشین، جو مشی کرنے والے ہیں. اب نجف سے کربلا تک کی مشی ہو رہی ہے، بصرہ سے کربلا تک کی مشی ہو رہی ہے، اور وہ بھی زیارت امام حسین میں مشی ہو رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے گا آپ ہر ایک قدم پر ایک نیکی، ہر ایک قدم پہ ایک برائی ختم کر دی جائے گی. اذا سارا فی الحائر، جب وہ حرم میں داخل ہوگا، کتب اللہ من المصلحین، تو اللہ صالح افراد نیک بندوں میں اس کا شمار فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. المنتجبین، اور صرف یہی نہیں ہے کہ نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا بلکہ منتخب بندوں میں بھی اس کا شمار کیا جائے گا. حتی اذا قضا مناسکہ، اور جب وہ مناسک زیارت کو پورا کر لے گا. بڑا عمدہ لفظ میرے امام علیہ السلام نے رکھا ہے ذان گرامی. یہاں ایک لفظ آیا مناسکہ، مناسک زیارت.
عزیزو یہ لفظ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے استعمال کیا جاتا، مناسک حج، مناسب توجہ چاہ رہا سبحان مناسک حج، جو لوگ حج کو جا چکے ہیں بہتر جانتے ہیں، مناسک حج میں صرف یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں زیارت کے لیے بھی مناسک کا لفظ استعمال کیا گیا، اذا قضا مناسکہ، جب وہ مناسک زیارت کو پورا کر لے گا، کتب اللہ من الفائزین، تو اللہ اسے فائزین میں شمار فرمائے گا۔ یہ فائزین کون ہیں؟ جو کامیاب لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اللہ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہ وہی فائزین کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ظاہر امام حسین کے لیے، جو لفظ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے لیے استعمال کیا تھا، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون۔ حتی اذا اراد الانصراف، اور جب وہاں سے خدا حافظی کرنے لگے گا، اتاہ ملکن، تو ایک ملک آئے گا، فقال، اور وہ ملک آ کے کہے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئک السلام، اے ظاہر حسینی تجھے رسول اللہ سلام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے ذان گرامی، ملاحظہ فرمائیے کتنا بڑا مرتبہ ہے زیارت حسین کے لیے۔ جو حسین کی زیارت کو جاتا ہے اسے پیغمبر سلام پہنچاتے ہیں، اور جو حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں آتا ہے اسے شہزادی زینب سلام پہنچاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ اسْتَعْنَ فِي الْعَمَلِ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضِيَ، اور پھر وہ ایک مرتبہ فرشتہ کہے گا، تو نے جو عمل انجام دیا ہے یہ اللہ نے تجھ سے قبول کر لیا ہے۔ پھر ظاہر حسینی کے لیے ایک روایت آتی، ان اللہ وکلا بقبر الحسین 4000 ملک، اللہ نے قبر امام حسین پر 4000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے، وکیل فرمایا ہے، اتارا ہے امام حسین کی قبر مبارک پر 4000 فرشتوں کو۔ کلہم یبکونہ، سب کے سب وہ گریا کرتے ہیں، ویشیعون من زارہ الی اہلہ، اللہ اکبر، اور گریے کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر امام حسین کی مشایعت کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں امام حسین کا ظاہر جاتا ہے وہ 4000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا۔ اگر وہ ظاہر، توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک وہ ظاہر اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ فَإِنْ مَرِضَ عَدُوهُ، اگر مریض ہو جائے ظاہر امام حسین تو 4000 فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ فرمایا ہے ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اذان گرامی اور بھی روایت ہیں، لیکن مجھے ذرا سا ایک موضوع اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لہٰذا جتنا مؤمنین سے ہو سکے۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ خود اس زیارت کو اگر نہیں جا سکتے تو مومنین کو اپنی جانب سے زیارت کو بھیجو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا وہی ثواب جو تمہارے زیارت کے جانے کا ہے۔ اور روایت جو ایک قدم پہ حسنہ ہے اور ایک قدم پر نیکی ہے، ایک الگ روایت جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، جو مومن مشی کرتا ہے جب ایک قدم اٹھاتا ہے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جب ایک قدم رکھتا ہے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی حج ہو جو رسول اللہ کے ساتھ میں حج کیا ہو۔ یا علی یا علی یا علی، جو رسول اللہ کے ساتھ میں حج کیا ہو اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا ظاہر امام حسین، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہی اتنی عظیم ہے، جتنی عظیم قربانی امام حسین ہے اتنا ہی عظیم اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے، اللہ نے اتنا عظیم درجہ بھی رکھا ہے، اللہ نے اتنا عظیم صلہ بھی رکھا ہے، اللہ نے اتنا ہی عظیم مرتبہ بھی امام حسین کا رکھا ہے، اللہ نے اتنا عظیم وقار بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اتنا عظیم امام حسین کو فضل بھی عطا فرمایا ہے، اتنا عظیم اللہ نے امام حسین کو کرم بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اتنی عظیم امامت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اتنی عظیم ولایت بھی عطا فرمائی ہے۔ جتنی بڑی قربانی ہے اتنی بڑی عصمت و طہارت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جہاں اتنی عظمت اللہ نے
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई है, उतनी ही अजीम एक बेटी सकीना भी अता फरमाई है। उतनी ही अजीम है हजरत जनाब सकीना, शहजादी अरब अजम है शहजादी सकीना। कोई मामूली शय का नाम नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, मामूली हस्ती का नाम नहीं है। सिन्ने सगीर में भी जो बेटी आसिया और मरियम की सफों में नजर आती हो उसे सकीना कहते हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फजीलतों के एतबार से जनाब आसिया से कम नहीं है, फजीलतों के एतबार से खुद जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा जनाब मरियम से कम नहीं है। वो अलग बहस होगी कुरान की कि जनाब मरियम मासूमा है, लेकिन हमारी शहजादी भी किसी मासूमा से कम नहीं है जाने गिरामी। वलो ये कि मंसूस मिनल्लाह ना हो, लेकिन शहजादी उस मकाम पर है। और शहजादी तो बचपन में है, और बचपन में तो जाहिर सी बात है आम बच्चे भी मासूम होते हैं, तो जो हुसैन की बच्ची होगी वो कितनी मासूम होगी, किस दर्जे पर फाइज होगी। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा वाक़ई करबला में जिस हैसियत की, जिस बुलंद हैसियत की मालिक है, वो इस कमसनी में दुनिया की किसी लड़की को नसीब नहीं है। अल्लाह अकबर, किसी लड़की को ये बात नसीब नहीं है जितनी बुलंद पाए की हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब का कि उन्होंने अपनी मजलिस का मौजू हजरत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा रखा है शहजादी के लिए। जनाब सकीना की अजमतों का अंदाजा लगाना हो तो आप इससे लगाइएगा कि कैसर व कसरा की लड़कियां इस लायक नहीं है जिस लायक हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा है। फिरौन की बेटी तख्तो ताज की वारिस है, मगर सफ़े तारीख पर किसी एक का भी नाम नजर नहीं आता। शायद आप मेरे साथ नहीं है जाने गिरामी, मैं समझ रहा हूँ कि मजलिस तुलानी हो चुकी है, लेकिन मैं हक के मजलिस अदा करना चाहता हूँ जाने गिरामी। मुलाहिदा फरमाइए, कैसर व कसरा की लड़कियां जो बादशाहों की लड़कियां हैं जाने गिरामी, वो भी लड़कियां हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा जैसी नहीं है। कोई ये सोचे कि फला की बेटी नहीं, बल्कि मैं एक जुमला और कह दूंगा, जो पैगंबर के खास असहाब हैं उनकी भी बेटियां हजरत सकीना जैसी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन की बेटी है। आए आए तवज्जो चाह रहा हूँ हजरत। चलिए मैं आम लोगों की मिसाल नहीं लेता, मैं अंबिया की मिसाल ले लेता हूँ। दुख्तरे सुलेमान के जहेज का कहीं कहीं जिक्र आता है कि जनाब सुलेमान जो पैगंबर गुजरे हैं कि उनको बड़ा अजीम जहेज गया था, मगर नबी ज़ादी का नाम भी पर्दे खफा में है, छुपा हुआ है। कितने लोग जानते हैं सुलेमान की बेटी का नाम क्या है? बताएं, पैगंबर की बेटी है ना, मुझे बताएं कौन जानता है। लेकिन कमाल है हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जो आका हुसैन की बेटी है। हर बशर जो मुहिब्बे इमाम हुसैन है जानता है कि हुसैन की बेटी एक सकीना है। और हजरत सकीना, हजरत आसिया और हजरत मरियम ऐसी औरतों के 7 ज़बानों पर मेरी शहजादी का नाम आता है। हजरत सकीना का नाम कोई मामूली नाम नहीं है। जो अपने बाप के लिए सुकून बन रही हो उसे सकीना कहते हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ आप कि पैगंबर इस्लाम से पहले जाहिल अरबों ने लड़की को जो हैसियत दे रखी थी उसको दोहराते हुए इंसानी तहजीब जो है ना लर्जा बरंदाम हो जाती, कांपने लगती है। पैगंबर की बेटी के आने से पहले जो लड़कियों की हैसियत थी वो किस एतबार से थी ये बयान करने की जरूरत नहीं है जाने गिरामी। सफ़े तारीख से जमाने जाहिलियत की बर्बरियत महू नहीं हो सकती, मिटाई नहीं जा सकती है कि जाहिलियत के जमाने में लड़कियों का क्या विकार था, क्या अहमियत थी, क्या इज्जत थी, किस तरीके से वो लोग क्या करते थे। वो लड़की के पैदा होते ही सपुर्दे खाक कर देते थे। तवज्जो चाह रहा हूँ आप हजरात की। और उनकी ये कोशिश थी कि सिन्फे नाजुक का नाम दुनिया से मऊ हो जाए, लेकिन कुरान हकीम ने बड़े इबरत अंगेज लहजे में इस कबीर रस्म की बाज पुरस का जिक्र किया है। कुरान मजीद ने इसका तज़किरा किया है, उस कबीर रस्म को उजागर किया है
قرآن مجید نے اس کبھی رسم کو یاد دلایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے اور پیشن گوئی کی ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ اسی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تم سے سوال کیا جائے گا تم نے کس گناہ کے سبب اس بچی کو قتل کیا ہے. اور یہ مزاج پروردگار بھی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کی بعثت میں اس زمانے کی سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کیا جائے. اب یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، میں شہزادی سکینہ کی طرف آنا چاہتا ہوں. جتنے انبیاء گزرے ہیں، میں 2-3 مثال دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں زانی گرامی. جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو ایک نہ ایک معجزہ دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبی کو. کیوں؟ اسی زمانے کی توڑ نکالنے کے لیے. یہ لفظ اردو کا استعمال کیا ذرا سا میں نے. توڑ کیسے نکالی جاتی ہے؟ یعنی فرض کریے توحید کی تبلیغ کا مزاج ہی الگ رہا ہے. اس نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا. کیوں دیا تھا عصا حضرت موسیٰ کو؟ اس لیے کہ جادوگر اس زمانے میں رسیوں سے سانپ بنایا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ نے موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا تھا. جناب یوسف کو حسن دیا تھا. یوسف کے حضرت یوسف کے زمانے میں لوگ اپنے آپ کو خوبصورت کہہ کے بڑا ناز کیا کرتے تھے. تو اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا کہ جب ہمارا آیا ہوا حسن اگر دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا ہم کیسے حسین انسان کو بھیج رہے ہیں. تو اللہ نے جناب یوسف کو حسن کا معجزہ دیا تاکہ زمانے والوں کے حسن سے بالا حسن ہو جائے. داؤد کو خود الہانی عطا فرمائی، اچھے لہن میں پڑھنا عطا فرمایا. اللہ ذات و شریک اللہ پروردگار عالم نے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین الہان عطا فرمائے. جو لہن ہوتا کیوں اس زمانے میں لوگ خوش لہنی سے پڑھا کرتے تھے. جی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دست شفا عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لوگ کیا گھاس پھوس ان چیزوں سے علاج کیا کرتے تھے. کہا تمہارا علاج کرنا اور ہے اور ہمیں جسے شافع بنا کے بھیجیں اس کا علاج کرنا اور ہے. کیونکہ یونانی طب بھی حضرت ابن مریم کے سامنے نفع بخش نہیں ہو سکتی تھی جو ایک ہاتھ پھیرنے پر پیغمبر اسلام جناب یوسف کو جناب عیسیٰ کو اللہ نے شفا عطا فرمائی تھی. دست مبارک سے شفا. تو مزاج میں کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، مزاج کے اعتبار سے جو چیزیں چل رہی تھی انبیاء کو وہی معجزے عطا فرمائے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں محمد کے زمانے میں دختر کشی عام تھی. لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ نے پیغمبر اسلام کی نسل ہی دختر کے ذریعے سے چلائی اور کہا جسے تم برا سمجھ رہے ہو ہم رحمت للعالمین کے لیے ایک ایسی رحمت بھیجیں گے جو فخر مرسلین ہوگا، جو سید المرسلین ہوگا، جو سید الانبیاء ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا. اس کی نسل ہم ایک لڑکی کے ذریعے سے ہی چلائیں گے. اور دختر کشی کا علاج صرف یہی تھا، ایک واحد علاج کہ مرسل اعظم کی طیب و طاہر نسل کو دختر ہی سے چلایا جائے. یہ لطف الہی تھا. ملاحظہ فرمائیے گا. اب عزیزان گرامی اتنے سارے آپ نے معجزے سنے تو اپنے زمانے کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اللہ نے انبیاء کو ائمہ کو معجزے عطا فرمائے ہیں. تو دور جب مرسل اعظم کے بعد مولا کائنات کا آیا اور مولا کائنات کے بعد امام حسن کا آیا تو امام حسین کے بعد امام حسین کا جب دور آیا تو اللہ کوئی شے ہدیے کے طور پر، رحمت کے طور پر، منت کے طور پر توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، فضل کے طور پر، فضیلت کے اعتبار پر کوئی ایسی شے بھی حسین کو دیتا جو سکون حسین بن کر رہتی. اس لیے اللہ نے حسین کو سکینہ عطا فرمائی، سکینہ، تاکہ حسین کا سکون قائم رہ سکے، حسین سے کو سکون مل سکے. بات بہت کر سکتا تھا میں عزیزان گرامی لیکن اب مجھے اتنا وقت اجازت نہیں دے گا. تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ خود امام حسین کی زبانی ایک فضیلت پڑھتا ہوں. میں نے کبھی شاید آپ کی خدمت میں 2 سال پہلے یا پچھلے سال
ایک فضیلت کا گوشہ پڑھا تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں، لیکن ایک فضیلت کا گوشہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ جناب سکینہ کی فضیلت کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک راوی کہتا ہے حسین جب ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، راستہ طے کرتے تھے، تو ہمیشہ زمزمے کی آواز آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ راوی آگے بڑھ کے کہتا ہے آقا حسین آپ کس چیز کو پڑھتے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں۔ تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! سنیں، یعنی اگر ہم کہہ سکتے اس بات کو، جو لہن داؤدی اس زمانے میں تھا، اللہ نے حسین کو ان سے بڑھ کر کے لہن عطا فرمایا تھا۔ جو راوی گواہی دے رہا ہے کہ حسین ابن علی قرآن پڑھا کرتے تھے، تو کہتا ہے راوی مولا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب سنیں جملہ عزیزان گرامی، امام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ میری بیٹی سکینہ کی تلاوت قرآن کریم سنا کرو۔ آئے تمہیں چاہیے کہ تم سکینہ کی تلاوت قرآن کریم سنا کرو۔ راوی کہتا ہے مولا کیوں؟ اب امام نے ارشاد فرمایا انہا تقرأ القرآن کما تقرأ امی فاطمہ۔ اللہ اکبر! میری بیٹی سکینہ ایسے تلاوت فرماتی ہے جیسے میری ماں فاطمہ زہرا تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ حسین سکینہ کو اتنا چاہتے تھے کہ جب دل گھبرانے لگتا تھا تو سکینہ کو آغوش میں لے لیتے تھے۔ اور خود آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں، دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں، ایسے موقع پر انہوں نے شہزادی کی مجلس کا اہتمام فرمایا جب ایام حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا چل رہے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان میں 13 سفر مشہور ہے اور 10 سفر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ عزیزو روایت میں ملتا ہے خود امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، آقا کہتے ہیں کہ جب سکینہ اور اس کی ماں ام رباب گھر میں سے چلی جاتی ہیں اپنے ننیحال میں یا کہیں دوسری جگہ، تو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا جس میں سکینہ نہیں رہتی ہے۔ کتنی محبت فرماتے تھے آپ، کتنی محبت فرماتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک خاکی انسان ہوں، میں یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ حسین کو کتنی محبت تھی۔ ہاں میں اتنا بتا سکتا ہوں حسین کو اتنی محبت تھی، چلتے چلتے سب سے آخری وداع جو کیا ہے وہ سکینہ سلام اللہ علیہا سے کیا ہے۔ جب زمین کربلا ہے، حسین خون میں رنگین ہے، داڑھی اقدس صاحب کی ریش مبارک خون سے خضاب ہو چکی ہے، کیوں؟ پورے کپڑے خون میں رنگین ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں، کبھی اصغر کا لاشا اٹھایا ہے، کبھی قاتل کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہیں، کبھی اکبر کے کلیجے سے برچھی کو نکالا ہے، کبھی آپ نے علی اکبر کی برچھی کے کلیجے نکالنے کے بعد آزادار یہ جملہ سنے حسین نے کبھی عباس کے شانوں کو جمع کیا ہے۔ کون سا جملہ پڑھوں؟ یہ تمام وہ خون ہے جو حسین کے کپڑوں میں لگا ہوا ہے، وہ خون ہے، خون مطہر ہے، وہ طیب و طاہر خون ہے جو حسین کے لباس سے لگا ہوا ہے، لیکن سکینہ کی محبت کا جواب نہیں۔ تپتی ہوئی زمین ہے، ریشے مبارک خون میں ہے، حسین اجڑ چکے ہیں، لیکن آخری وقت سینے پہ سلایا ہے آجا میری لاڈلی آجا، اے سکینہ میرے سینے پہ آجا۔ اور صرف حسین ہی اتنی محبت نہیں کرتے تھے عزیزو کہ حسین ہی صرف محبت کرتے ہو، سکینہ بھی باپ کی طرح اپنے بابا سے محبت کرتی تھی، اور ایسی محبت کرتی تھی یہ راز ہمیں کھلا کب جا کر کے کہ حسین کتنا پیاسے تھے اور کتنا محبت سکینہ سے کرتے تھے، جب ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا ہے اور در خیمہ پہ آیا ہے اور سکینہ دوڑ کر کے گئی ہیں، ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہیں اور لپٹ کے ایک بات کہتی یا جوادو حل سقیا ابی ہم قتلات شانہ، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے تو بس اتنا بتا دے
क्या मोहब्बत थी बेटी को अपने बाप से। ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरा बाबा तो मारा गया, बस मुझे इतना बता दे, आया मेरे बाबा को पानी मिल गया था या मेरा बाबा प्यासा ही मारा गया। या जवाद हल सुखिया भी है, मेरे बाबा के जुलझना बता दे, मेरा बाबा से राम हो गया था और कोचला शाना या प्यासा मारा गया था। क्या खबर थी सकीना को, कुंद खंजर तेरे बाबा के गले पर, खुश के गले पर चला है। हमेशा बाबा बाबा कहती थी। और मैं अगर ये रवायत ना पढ़ूं हजरत शहजादी की तो हक मजलिस शायद अदा ना होगा। बस एक लम्हे के लिए 2 जुमले पढ़ के मजलिस को खत्म करना चाहता हूँ। वो वक्त भी आ गया, जिंदाने शाम है, बाबा बाबा कह के रो रही है। यजीद ने पूछवा लिया, ये कौन बच्ची है जो इतना रोती है, जो शाम की औरतों ने शिकायत की है। कहने वाले ने कहा, ये हुसैन की बच्ची है। कहा कैसे खामोश होगी। कहा अगर इसे इसके बाबा का सर मिल जाए तो ये खामोश हो जाएगी। यजीद ने तख्त में यजीद ने तश्त में सर को सजा करके भेजा। सकीना के करीब जब तश्त आया तो सकीना कहती, मुझे खाने नहीं चाहिए, मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, मुझे मेरा बाबा चाहिए। बस अज़ादार हुए एक मर्तबा वो दरोगा जिंदान या वो सिपाही या वो खादिम ले ला के जब तक को इमाम सज्जाद को पेश किया और इमाम सज्जाद ने हज़रत सकीना के आगे रखा। सकीना ने खान उतारा, अब क्या देखा है मेरे बाबा का सर। आज सर सकीना ने उस मंदिर में देखा या तो करबला में देखा था, या सकीना ने अपने बाबा का सर जिंदा ने शाम में देखा। एक मर्तबा चीख मार के रोई हुसैन की बेटी और रोने के बाद जुमला कहती, बाबा मुझे इतना बता दे, तुझे इतना गर्द आलूद किसने बनाया, तेरी रीश मुबारक को खून से खिताब किसने किया, बाबा तेरे दंदाने मुबारक को किसने तोड़ा, बाबा तेरे लम्हाए मुबारक को जख्मी किसने किया। अब जो कह के रोई है मेरी शहजादी, अज़ादार एक मरतबा रोते रोते आवाज खामोश हो गई। ज़ैनब ने देखा है मेरी बच्ची की अब आवाजें नहीं आ रही। सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद जरा जाके सकीना को तो दे। अब सज्जाद ने बेड़ियां हथकड़ियां संभाली, सकीना के करीब पहुंचे। जैसे हज़रत सकीना के करीब पहुंचे, सकीना को उठाया, रो करके सज्जाद कहते, भूबी अम्मा गजब हो गया, हाय मेरी बहन सकीना इस जिंदान शाम में मारी गई, गुजर गई हुसैन पे रोने वाली, या सकीना या सकीना अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन या नबिय्यती ज़ाबल। जज़ाकल्लाह मौलाना। जज़ाकल्लाह। बात है आपसे। क्या कहने। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिस सीने पे सोती थी हाय, जिस सीने पे सोती थी मासूम सकीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, कर तरस जरा जालिम बाबा को न रोऊंगी, मैं गोद में मातर की आराम से सोऊंगी, बेरहम लईनों ने हाय हाय, बेरहम लईनों ने
فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمانے کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ اے دشت اجل رک جا بیمار کو آنے دے بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے شاید میری تربت پہ ہے شاید میری تربت پہ وہ آئے کبھی نہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہائے موت بھی حیران تھی معصوم کی میت پہ افسوس رہی کرتی احمد کی رعیت پہ تھا موت کے چہرے پہ ہے تھا موت کے چہرے پہ غیرت کا پسینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ یا حسین یا حسین جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ یا اللہ سلامت رکھیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں زیارت اور دعا کے لیے ڈاکٹر قمر آبدی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز متوجہ زیارت ماشاء اللہ بہت بہت پرسوز مجلس ہے اللہ اس سے ہر لمحہ قبول فرمائے عبادت آمین میں اپنی جانب سے اپنے مومنین و مومنات حاضرین مجلس اور خصوصاً ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ کے مرحومی کی جانب سے کرتا ہوں شہزادی کے زیارت سے بسم اللہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ السلام علیکم یا بنت سلطان الانبیاء السلام علیکم یا بنت نبی الہدا و سید الورا السلام علیکم یا بنت سلطان الاوصیاء و سید الاولیاء السلام علیکم یا بنت سار اللہ وابن سارہ السلام علیکم یا بنت سید الشہداء السلام علیکم یا بضعت سید شباب اہل الجنہ السلام علیکم یا بنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا بنت خدیجہ ام المومنین السلام علیکم یا سکینہ بنت ام رباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ایتها التقیہ والنقیہ السلام علیکم ایتها الفاضلۃ الصغیرہ السلام علیکم ایتها الکریمۃ الفہیہ السلام علیکم ایتها المظلومۃ شہیدہ السلام علیکم ایتها البعیدۃ عن اطوان اوطان السلام علیکم ایتها الاسیرۃ فی البلدان السلام علیکم یا ممتنہ بالامتحان عظیمہ وفداہ نفسہا بأبیہا ووریدہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم ان ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. سوز مجلسی جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. آپ سب کو سلامت رکھیں. میں آپ کی اب میں درخواست کروں گا بانی مجلس جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ آخر میں مجلس کے کچھ اپنے اظہار خیال کریں ہم سب. بہت شکریہ جی. یہ سب جس نے بھی اس مجلس میں بڑا حصہ لیا، میں ان کو بہت ممنون ہوں، اور جنہوں نے بھی میرے مرحومین کے لیے دعا کی، بہت بہت شکریہ. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ ہم ہر جمعرات کو اس محفل سے مستفیض ہوتے ہیں، اور مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے. مولانا صاحب کو بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. میری طرف سے تمام حضرات کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. ہمیشہ تعاون، ہمیشہ سپورٹ. فاؤنڈیشن مولا سلامت رکھیں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس محفل میں شامل رکھا ہے ہمیشہ سے. بہت بہت شکریہ. اب یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ بی بی کے لیے فرصت دینے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہمیں اس عرش فرش اعضا کی ضرورت ہے. اس فرش اعضا کو کی ضرورت ہے. آپ سب کا تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ. اور ایک سورہ فاتحہ تمام حاضرین اور بانیان مجلس اور بانیان اردو فاؤنڈیشن جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، لا ولد اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کے ایک میری درخواست ہے کہ میرے بڑے بھائی پاکستان میں ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، تو ان کے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ خدا آپ اللهم صل على محمد آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز کر دیں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ تمام لوگوں کا بے انتہا مشکور ہیں اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور انشاءاللہ اگلے جمعرات پھر فرش اعضا کے لیے ہم سب حاضر ہوں گے. کے لیے اپنا خیال رکھیں آپ سب. خدا حافظ.